الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خود پاک آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. سمیع کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تمام
تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے ہیں بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا یہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقہ سے آہو بکا ہے، کہیں شکوے جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پہلواں کیا کیا پچھاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہاں یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک روز خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکا کھائے گا، یہ زہریلا سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیوں اس لیے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبہا کلاب، فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ بندہ انسان دنیا میں تو رہے لیکن دنیا اس کے اندر نہ رہے، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو۔
جیسے کشتی سمندر میں ہوتی ہے، دریا میں ہوتی ہے، پانی باہر رہے تو فائدے مند ہے، اگر سمندر کا پانی کشتی میں آ جائے تو اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دنیا کی محبت باہر ہو تو ٹھیک ہے، دل میں آئے تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی محبت برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں، مال کی حرص، مال کی ہوس، مال و زر کی طلب، دنیا کی طلب انسان کو انسان کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بالکل واضح ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا تو ایک کھیل کود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان قریب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ تشریف لانے والا ہے، اسی مناسبت سے یہ آیت مقدسہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہے، فمن کان مریضا او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، بیمار ہو، لاغر ہو، لاچار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر یہ بعد میں روزے رکھ لے، اس کی قضا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، قضا نہ کر سکتا ہو، یعنی شیخ فانی، یعنی ایسا بیمار، ایسا لاغر کہ جو اتنا بیمار ہے کہ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، صحت یابی کی کوئی امید نہیں ہے، ایج اتنی زیادہ ہو گئی ہے، مثال کے 80-90 کے قریب پہنچ گئی ہے، روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، چاہے وہ سردی میں ہو چاہے گرمی میں، وہ نہیں رکھ سکتا روزہ، ٹھنڈے موسم میں روزہ نہیں رکھتا، تو پھر کیا ہے کہ اس کے لیے فرمایا گیا اس کو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اس میں زیادتی کرے، اضافہ کرے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اگر فطرانے کی رقم، فدیے کی رقم آج کے ریٹ کے مطابق گندم کا آٹا تقریباً 350 روپے بن جاتا ہے، اس حساب سے اگر وہ اس سے زیادہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا، شیخ فانی جو ہے، جو روزہ آئندہ نہیں رکھ سکتا، صحت یابی کی کوئی امید نہیں ہے، اس کے لیے فرمایا اگر اس میں اضافہ کرے گا اس کو اللہ تعالی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے فدیہ دینا تمہارے لیے میں نے جائز قرار دیا ہے، اللہ فرماتا ہے لیکن بہتر یہی تھا کہ تم روزہ رکھنے کی کوشش کرتے۔ روزے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور روزے کے لغوی معنی ہے کسی چیز سے رک جانا اور اس کو ترک کرنا، اور شرعی معنی ہے ہر مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنا اور اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا، یہ شرعی روزہ کہلاتا ہے۔ اور یہ پہلے دینوں کے اندر بھی ملتیں اس کو ادا کرتی رہی ہیں، وہ قدیم مصری، یونانی ہوں، رومن ہوں، ہندو ہوں، یہ سب روزے رکھا کرتے تھے۔ اور شروع میں توراہ شریف میں بھی اس کا ذکر جو وہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزہ رکھا۔ یہودی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب
ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تو زیادہ اس کے مستحق ہیں، ہم تو زیادہ ماننے والے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، لہذا آپ نے فرمایا مسلمانوں تم بھی روزہ رکھا کرو، بلکہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے آگے پیچھے ایک روزہ ملا لیا کرو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہودی صرف 10ویں کا رکھتے ہیں، تم ایک ساتھ ملا لو، 9ویں کا رکھ لو یا 11ویں کا ساتھ ملا لو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی معراج کی رات، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر شوال المکرم سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمایا۔ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد یہ منسوخ ہوا اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ جو ہے یہ فرض ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک کے روزے جو ہیں وہ فرض کیے، اور مگر اس میں یہ اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے جس کی مرضی روزے رکھے، جس کی مرضی ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، یہ ہر کسی کے لیے عام حکم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اب جو یہ مہینہ پائے اب اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ جو گنجائش دی گئی تھی کہ روزہ رکھنا ہے روزہ رکھ لو، فدیہ دینا تو فدیہ دے دو، تندرست بھی ہے بیمار بھی ہے تو فدیہ دے دے، کام چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم منسوخ کر دیا اور فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو رمضان کا مہینہ پائے فَلْيَصُمْهُ، اسے اس میں روزے رکھنے چاہیے، روزے اس کے لیے فرض کر دیے گئے۔ ہاں مسافر اور جو بیمار ہے جیسے پہلے میں نے بتایا، قرآن کی آیت نے بتایا، اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ قضا کر سکتا ہے، بعد میں اس کو ادا کرے گا۔ شروع میں روزہ رات کا بھی روزہ ہوتا تھا، عشاء تک جس نے کھا پی لیا ساری اس کی عشاء تک، عشاء کے بعد سو گیا تو ساری کا وقت ختم ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، رات کا بھی روزہ دن کا بھی روزہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، تھکے ہوئے گھر آئے، روزہ رکھا ہوا تھا، آ کے سو گئے۔ سونے کے بعد ان کی زوجہ نے کھانا تیار کیا ہوا تھا، ان کو اٹھائے کھانا کھا لو، انہوں نے کہا میں تو عشاء کے ٹائم سو گیا تھا، اب تو روزہ شروع ہو گیا، لہذا بغیر کھائے پہ روزہ رکھ لیا۔ پچھلے دن کا بھی بھوک پیاس تھی، اب اگلے دن پھر ویسے کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا، کمزوری بڑھ گئی، عصر کے ٹائم یہ مدہوش ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اب اپنے غلاموں سے کہو کھائیں اور پئیں حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، جب کالا ڈورا سفید ڈورے میں بدل جائے تب تک یہ کھاتے پیتے رہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا صحابہ کو بتا دیا کہ اب رات کے ٹائم تم کھا پی سکتے ہو صبح صادق تک، اور یہ مثال اللہ نے دی کہ جب کالا ڈورا سفید ڈورے میں بدل جائے تو ساری کا وقت ختم۔ ایک صحابی نے کیا کیا، کالی ڈوری لی اور اپنے سرانے کے پاس رکھ لیا، اور صبح وہ کھاتے رہے کہ یہ سفید ہوگا تو ٹائم ختم ہوگا۔ اب اتنے میں اذانیں شروع ہو گئی، انہوں نے جا کے سرکار کی بارگاہ میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کل حکم دیا تھا کہ اللہ نے اجازت دیا کہ جب یہ کالا ڈورا سفید ڈورے میں بدل جائے تو کھاتے رہو۔ یا رسول اللہ میں تو کھاتا رہا ہوں، یہ کالے کا کالا رہا سفید ڈوری ہوئی نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کہ اللہ نے مثال پیش کی ہے، یہ کالی ڈوری سفید ڈوری نہیں بن جائے گی، یعنی رات کی سیاہی سفیدی میں بدلے گی۔ پھر اللہ فرمایا من الفجر، آگے یہ دو لفظ اللہ نے بعد میں نازل فرمایا کہ جب یہ کالا ڈورا رات کی سیاہی صبح صادق کے ساتھ بدل جائے، روشنی میں بدل جائے، پھر سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس وقت کھانا بند ہوا۔ اور پھر رات کے وقت بھی عورتوں کے پاس جانا منع تھا حقوق زوجیت کی ادائیگی کے لیے، دن کو تو ویسے ہی منع، رات کو بھی منع تھا۔ پھر کچھ صحابہ کرام رات کے وقت چلے گئے
اپنے ازواج کے پاس، صبح ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چند صحابہ کرام تھے، اور عرض کی طاہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں پاک فرمائیے، کیونکہ آپ پاک فرماتے ہیں، ہر طرح کی آلودگی سے پاک فرماتے ہیں، آپ کا نام طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک کرنے والے ہیں آپ، اللہ فرماتا ہے یطہرکم، یہ تمہیں پاک فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کہ یا رسول اللہ طاہر نہیں، ہمیں پاک کر دیجئے، ہم اپنے ازواج کے پاس چلے گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا کہ رات کے وقت اپنے ازواج کے پاس تم جا سکتے ہو۔ پہلے رات کے وقت کا روزہ ختم کیا، اس کے بعد رات کے وقت عورتوں کے پاس جانے کی جو پابندی تھی وہ بھی ختم کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے روزہ جو ہے وہ فرض فرمایا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ نمبر 1، میرے آقا فرماتے ہیں جب پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی جو سمیل ہوتی ہے، جو بو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر میرے آقا فرماتا ہے وَلَا خُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْکِ، خلوف کا لفظ ہے۔ خلوف اسے کہتے ہیں جو معدے سے سمیل نکلتی ہے، منہ کی بدبو تو ویسے ہی نہ پسندیدہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں آؤ تو منہ کو پاک صاف کر کے آیا کرو، منہ سے سمیل نہیں آنی چاہیے، کچی مولی کھا کر، کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ، اس کی سمیل کی وجہ سے، اس کی بو کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے۔ اور فرمایا جیسے انسانوں کو پریشانی ہوتی ہے اسی سے فرشتوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ کچا لہسن کچی پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ۔ تو منہ کی سمیل اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، فرشتوں کو پسند نہیں ہے۔ یہاں جو بو فرمایا کہ یہ معدے سے بھوک کی وجہ سے جو سمیل نکلتی ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ وَلَا خَلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْکِ، اور دانتوں کی میل کچیل یہ ہر صورت ہمیں صاف کرنی چاہیے، اور اسی لیے مسواک کی سنت رکھی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بغیر مسواک کے نماز پڑھی جائے اور جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھی جائے، مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھی جائے، فرمایا یہ 70 گنا زیادہ اجر کا ثواب رکھتی ہے۔ جو مسواک کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھا اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا۔ اور 5ویں فضیلت جو کسی کو نہیں دے گی، میرے آقا فرماتے ہیں جب آخری رات آتی ہے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ مبارک کے غروب آفتاب تک ہر گھڑی اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ کتنی عظمتوں والا، کتنی فضیلتوں والا، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو کی جہنم کی بہت تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ رحمت حق بہانا بھی جویت، رحمت حق بہانا بھی جویت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ فرماتے ہیں ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا، گناہ کی سزا، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور پھر آگے جھنجھوڑتے ہیں، سمجھاتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، رات بھر سونا تجھے، سارا دن آوارہ گردی کرتا ہے، اپنا وقت برباد کرتا رہتا ہے، تجھے اللہ رسول کا کوئی خیال نہیں آتا،
اس کے ذکر کا کوئی خیال نہیں آتا، محبوب کے درود کا کوئی خیال نہیں آتا، فضولیات میں دن گزار دیتا ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، رات بھر سونا تجھے، ساری رات سوتا رہتا ہے تو کوئی اللہ کا ذکر نہیں، کوئی اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں، کوئی تسبیح درود نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، رات بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ اللہ کا خوف رہا نہ رسول اللہ کی یہ وہ شرم و حیا رہی تمہیں۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ جو تشریف لا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت یہ 4 بندوں کی مشتاق ہوتی ہے۔ سارے لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، جنت کی دعا کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ میرے آقا نے خود تعلیم دی ہے کہ جنت مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، جنت کا سوال کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو ہم طالب ہیں، جنت کا سوال کرنے والے ہیں، ہم منگتے ہیں جنت کے لیے، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، ہم جنت کے مشتاق ہیں۔ لیکن 4 بندے ایسے ہیں جن کی جنت خود مشتاق ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں یا اللہ، لیکن 4 خوش نصیب میرے آقا فرماتے ہیں ایسے ہیں کہ جنت کہتی ہے یا اللہ ان کو میرے اندر داخل فرما۔ فرمایا وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا وَتَالِيَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، وَحَافِظُ اللِّسَانِ، اور زبان کی حفاظت کرنے والے، وَمُطْعِمُ الْجَيْعَانِ، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، وَالصَّائِمِينَ فِي شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے والے۔ کتنے خوش نصیب ہیں 4 یہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرماتے ہیں تم 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، گارنٹی دے دو اپنی 2 چیزوں کی، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں عطا کرتا ہوں۔ فرمایا ایک جو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دو کہ اس کو تم فضول استعمال نہیں کرو، غلط استعمال نہیں کرو گے، یعنی زبان، اس کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے دو۔ اور دوسرا فرمایا جو 2 ٹانگوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری گارنٹی تم مجھے دے دو۔ میرے آقا فرماتا ہے میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی طلب رکھنے والو دامان محمد کو تھامو، جنت کی طلب رکھنے والو دامان محمد کو تھامو، جنت خود اس کی کھوج میں ہے جو شم نبی کا پروانہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے گھر والوں پر خوب کشادگی کیا کرو، کیونکہ اس میں خرچ کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ فرمایا جو اس مہینے رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو روزے کی حالت میں انتقال کر جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرماتے ہیں قیامت تک اسے روزے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ تعالیٰ 1,00,000 بار کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو کسی محفل ذکر میں، محفل نعت میں، علم دین کی کسی مجلس میں شرکت کرے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب العزت میں نے اسے دن بھر کھانے پینے اور جماع اور خواہشات نفسانیہ سے باز رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب العزت اس نے رات کو میری تلاوت کی، اس نے مجھے سنا، تراویح میں سنایا، یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی اور رمضان کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرما کر اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں جب روزہ دار بیدار ہوتا ہے تو بستر دعا کرتا ہے اے اللہ اے فرش مرفوع عطا فرما۔ جب روزہ دار لباس پہنتا ہے تو لباس دعا کرتا ہے اے اللہ اسے جنتی لباس عطا فرما۔ جب روزہ دار جوتا پہنتا ہے تو جوتا دعا کرتا ہے اللہم ثبت قدماہ علی الصراط، یا اللہ اس بندے کے قدم پل صراط پر ثابت رکھ۔ اور جب
بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے روزہ دار، تو نماز جس جگہ پہ وہ کھڑا ہوتا ہے وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اللہم وسع قبرہ نور قبرہ، یا اللہ اس کی قبر کو بھی وسیع کر دے اور اس کی قبر کو بھی روشن کر دے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے شام کو پوچھتا ہے آج تیرے اوپر کوئی اللہ کا بندہ آیا جس نے ذکر کیا ہو؟ اگر اس جگہ پر کسی نے اللہ کا ذکر کیا ہو تو وہ کہتا ہے ہاں آج میرے اوپر بندے نے اللہ کا ذکر کیا، اس کے محبوب کا ذکر کیا، تو وہ فخر کرتا ہے۔ اور یہ بزرگان دین نے طریقہ بتایا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد جگہ بدلتے ہیں اسی وجہ سے بدلتے تاکہ یہ جگہ بھی میرے ایمان کی گواہ بن جائے۔ دوسرے نمازی کو خیال کرتے ہوئے اگر جگہ بدلی جائے، جیسے فرض پڑھ لیا، سلام پھیر لیا، دعا مانگنے کے بعد اگر مناسب جگہ ملتی ہے اس کو دوسری جگہ تو وہاں پڑھ لے سنت نفل وغیرہ، یہ تو وہیں بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں جتنی جگہ بدل کے نماز پڑھے گا وہ ہر جگہ جو ہے وہ اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ راہ چلتے ہوئے بھی اپنے درختوں کو، پتوں کو، شجر حجر ہر چیز کو اپنے ایمان کی گواہ بنایا کرے، کلمہ شریف کا ورد کیا کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا تو میں نے وہاں پر 7 پتھر اٹھائے اور میں نے پتھروں سے کہا اے پتھروں گواہ ہو جاؤ میں مسلمان ہوں اور پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت اس نے پڑھا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا بڑی تکلیف آ گئی تھی، بس جہنم کے دروازے میرے لیے کھل رہے تھے، جو دروازہ کھلتا ایک پتھر آگے آگے دروازہ بند کر دیتا تھا کیونکہ اس نے میرے ایمان کی گواہی دی ہوئی تھی۔ بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا جب راہ چلتے جاتے تھے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے، تسبیحات پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا کہ وہ ایک علاقے سے گزرے تو وہ اللہ کے ذکر سے وہ ذکر نہ کر سکے، تسبیح نہ پڑھ سکے، بھول گئے، توجہ نہ رہی، واپس پلٹے پھر اللہ کا ذکر کرتے اس راستے سے کراس کر کے گئے۔ اور کئی صحابہ کرام کا طریقہ ہوتا تھا کہ آپ بازار میں سودا نہیں بھی لینا ہوتا پھر بھی بازار جاتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ بازار میں گئے اور بازار سے ہو کے انہوں نے دکانداروں کو سلام وغیرہ کرتے واپس اپنے گھر آ گئے۔ غلام نے کہا حضور آپ نے اتنا سفر طے کیا، بازار گیا، چیز کوئی خریدی نہیں ہے، آپ نے صرف لوگوں کو سلام کیا اور واپس آ گئے ہیں؟ فرمایا تم نے سنا نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو بازار میں جا کر دوسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 20 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا میں تو سرکار کی سنت کو زندہ کرنے گیا تھا کہ میں مسلمانوں کو سلام کرنے گیا تھا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں سلام کو عام کرو، تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اور میرے آقا کا یہ معمول تھا کہ آپ سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے جب سلام کیا جاتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 90 رحمتیں اللہ اسے دیتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، 10 رحمتیں اس کو ملتی جو سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو ہمیں 90 نیکی لینی چاہیے کہ 10 لینی چاہیے؟ ہاں جی 90۔ سلام میں پہل کرنی چاہیے، سنت ہے، اس میں کوئی تکبر والی بات نہیں کہ میں بڑا سیر تھے، میں چودھری تھے، میں فلاں تھے، یہ میں سلام کرا ہے کمی نو استغفر اللہ۔ میرے آقا امام و نبیوں کے امام سردار ہو کر آپ بچوں سے بھی سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سلام کو عام کرو محبت بڑھے گی۔ یہ تجربہ ہے الحمدللہ، آپ کسی انجان بندے کو آتے جاتے سلام کرتے ہیں وہ آپ کا محبوب بن جائے گا، آپ کا وہ دوست بن جائے گا، چاہے آپ کا کوئی لین دین نہ بھی ہو، پھر راہ گزرتے ہوئے اس بندے کو بار بار جب سلام کریں گے تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سلام کو عام کرو، یہ محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت ہے، اس میں یہ دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اور فرمایا دوسرا عشرہ اس کا مغفرت ہے، تو اس میں استغفار زیادہ پڑھی جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ورد زیادہ کیا جائے۔ تیسرا عشرہ فرمایا یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ایسی دعائیں پڑھی جائیں جو جہنم سے آزادی والی ہو، جیسے اللہم اجرنی من النار، میرے آقا نے خود یہ تعلیم دی ہے۔ میرے آقا فرماتے جو روزانہ 7
مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں جہنم خود اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو مجھ سے محفوظ فرما۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ جو وہ تشریف لا رہا ہے اور رمضان شریف کی آمد ہے، اور یہ صاف ذرا خوشی کا موقع ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور آپ رجب میں ہی اس کا انتظار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ میرے آقا یہ اللہ کے بارے میں دعا کرتے، یا اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب میں شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ بڑی شدت کے ساتھ میرے آقا رمضان کا، اور یہ واحد مہینہ ہے رمضان کا جو قرآن مجید میں اس کا نام آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کسی مہینے کا نام نہیں ہے لیکن رمضان کا مہینے کا نام قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ مقدس مہینہ تشریف لا رہا ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کا صحیح طریقے سے استقبال کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، تمام روزے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جب رمضان مبارک تشریف لاتا تو یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللت ورفع الاسقام والعون علی الصیام والصلاة وتلاوت القرآن، اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا حتی یخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم آسان سا یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ سلمنا رمضان لرمضان، رمضان مبارک کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے، اور فرمایا وسلمہ لنا، اور ہم سے بھی اس رمضان کو کوئی تکلیف نہ ہو، یعنی اس کی کوئی بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو رمضان کی۔ اس لیے ماہ مقدس تشریف لا رہا ہے، کوشش کریں اس میں تمام روزے رکھیں۔ ابھی سے جو دنیا کے لوازمات ہیں، جو لوگوں نے چھاپیں کرنی ہوتی ہے، وہ رمضان میں لگے ہوتے ہیں بیچارے، رمضان کی جو برکتیں ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں رمضان ایسا مقدس مہینہ ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان میں کیا عظمت ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70 فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس نفل کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ 1,00,000 بار کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ یہ فضیلت خانہ کعبے کے پاس ہے، حرم مکہ کے پاس ہے، کہ وہاں پر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں یہ بھی عطا فرما دیا کہ غریب بندہ حج کرنے نہیں جا سکتا، عمرہ کرنے نہیں جا سکتا، خانہ کعبے کے پاس نہیں جا سکتا، اللہ نے ہمیں مہینہ ایسا عطا فرما دیا محبوب کے صدقے، تم جہاں کہیں بھی رہو رمضان کے مہینے میں ایک بار درود پاک پڑھو گے 1,00,000 کا ثواب دیا جائے گا، ایک بار سبحان اللہ کہو گے 1,00,000 بار کہنے کا ثواب دیا جائے گا۔ کہ پھر اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا ثواب لیتے ہیں، کتنا کماتے ہیں۔ ہم تو دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، دنیا کمانے میں لگ جاتے ہیں، ریٹ ہمارے بڑھ جاتے ہیں، 4 گنا سے بڑھ جاتے ہیں ریٹ، دنیا کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ماہ مقدس تشریف لا رہے ہیں، اس میں ساری افطاری کے حوالے سے بعض لوگ ہمارے نادان جو ہیں وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں۔ اذان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اذان ہمیشہ روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے، اب بھی شاید ہو، کہ جو آخری اذان کی آواز ختم ہو گئی تب روزہ بند ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اذان جو ہوتی ہے ہمیشہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ صحیح اتھینٹک جو کیلنڈر ہے، جیسے یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے دار اسلامی کا چھپا ہوا ہے، اس
اس میں منٹ بھی لکھے ہوئے ہیں، سیکنڈ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ علماء کرام کی تحقیق کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ 100-150 روپے کا مل جائے گا آپ کو دربار مارکیٹ سے۔ کوشش کریں کہ یہ گھر میں لگائیں، پورے سال کا پورے نمازوں کے اوقات لکھا ہوا ہے اس میں، سحری کب ختم ہوتی ہے، کب افطاری ہوتی ہے، عصر کا وقت کب ہوتا ہے، مغرب کا کب ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کیلنڈر کے اندر موجود ہے۔ کوشش کریں کہ ہر گھر میں یہ، ہر دکان میں یہ لگا ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہم صحیح طریقے سے روزہ سحری افطاری جو وہ کر سکیں، اور اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ بزرگین ہمارے کئی قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبرائیل امین علیہ السلام سے قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جو حافظ ہوتے ہیں نا آپس میں دور کرتے ہیں، جو سننے والا ہوتا ہے جو سنانے والا ہوتا ہے، وہ ٹائم رکھ لیتے ہیں اپنا دوپہر کا یا سحر کا، پھر وہ آپس میں جو سناتے ہیں، جو ہم نے آج تصویر تراویح پڑھانا ہے یا سننا ہے، اس کو دور کہنا کرتے ہیں۔ تو یہ تو حافظ آپس میں دور کرتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جبرائیل امین آ کے دور کرتے تھے۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل امین کو یہ موقع ملتا۔ اور جب میرے آقا کا وصال ہونے والا تھا جس سال، اس سال میرے آقا نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ دور فرمایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ۔ فرمایا ایک، اپنی اولاد کو نبی سے محبت، نبی کی تعظیم، نبی کا ادب سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو بتاؤ کہ نبی کا کیا مقام ہوتا ہے، نبی کا کیا ادب ہوتا ہے، انہیں بتاؤ نبی کی گستاخی اگر کوئی کرے تو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کا باادب غلام رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا فرمایا اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، ان کے دل میں بٹھاؤ کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے۔ اور تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پاک کا علم سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف دھیان نہیں دیتے، اکیڈمی بچہ نہ جائے، ہمیں بڑی غصہ آتا ہے ہمیں کہ بچہ کا اکیڈمی کیوں نہیں گیا، پڑھنے کیوں نہیں گیا اسکول، بڑا غصہ آتا ہے۔ پوچھتے ہیں اس سے سوال جواب کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ بھی پوچھا بچہ مسجد پڑھنے گئے تھے، مدرسے پڑھنے گئے تھے؟ نہیں پوچھتے۔ حالانکہ بچہ جب اسکول جاتا ہے تو بیگ کیسے لے کے جاتا ہے؟ اپنے پیچھے بیگ لے کے جاتا ہے، اور جو بچہ مسجد یا مدرسے جاتا ہے تو سپارہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ آگے لے کے جاتا ہے، سینے پہ رکھ کے جاتا ہے، اور یہ بتا رہا ہوتا ہے جو اسکول جا رہا ہے وہی بتا رہا ہے، جو مدرسے جا رہا ہے وہی بتا رہا ہے۔ اگر غور کیا جائے، عبرت کی نگاہ ہو، جو سکول جانے والا بچہ ہمیں بیگ پیچھے رکھ کے بتا رہا ہے کہ جب میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ سارا پیچھے رہ جائے گا، میرے جانے کے بعد میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ جو بچہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے، حدیث پڑھنے جا رہا ہے، فقہ پڑھنے جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، وہ سینہ سامنے رکھ کر سپارہ رکھ کر آگے بتا رہا ہے کہ جب میں جس جگہ پہ جا رہا ہوں اس کی برکت سے یہ بھی میرے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اور یہی چیز آگے ڈگنا کام نہیں ہے کہ یہ قرآن کا علم جو ہے وہ انسان کے کام آئے گا، بلکہ مجھے ایک عالم دین نے بڑا اچھا واقعہ سنایا تھا، پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آ رہے تھے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف، تو راستے میں ایک کسی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اس کو دفنانے کے لیے قبر کھودی، تو وہ قبر کھدائی کی تو اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ میت نکل آئی، کافی پرانی قبر تھی، 25-30 سال پرانی ہوگی شاید، لیکن اس کا بالکل جسم تر و تازہ تھا۔ وہ ڈر گئے کہ یہ تو اللہ کی ولی معلوم ہوتا ہے، ہم نے ایسے قبر کھولی۔ بہرحال انہوں نے پھر دوسری قبر کھود کے تو اس اپنے مردے کو دفنایا۔ اب اس قبر والے کے حالات کو پتہ کیا تو اس کی بیوہ بھی موجود تھی، زندہ تھی، کافی عمر اس کی ہو گئی تھی۔ اس کو جب پوچھا کہ تیرا شوہر کیا عمل کرتا تھا، اس کا جسم اب قبر میں سلامت ہے، اس کا نہیں، وہ تو بھی سیدھا سادہ کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی خاص عمل تو نہیں تھا اس کا، کوئی تہجد گزار یا اوابین پڑھنے والا، چاش پڑھنے والا نہیں تھا، بس نمازیں پڑھتا تھا، وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا تھا اس کو۔ اچھا پھر اس کو کوئی خاص عمل بتاؤ۔ اس نے کہا ہاں ایک عمل تھا، جب وہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آتا تھا تو روتا ہوا آتا تھا، اور ہم نے گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا، تو یہ قرآن شریف کھولتا، پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو، قرآن شریف کھولتا، آنکھوں سے آنسو بہاتا جاتا اور انگلی رکھتا جاتا اور کہتا جاتا یا اللہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے۔ پڑھنا جو نہیں آتا یا تو جو فرمایا بالحق ہے اور سچ ہے، تو ہو سکتا ہے یہی قرآن کی محبت آج اس کے کام آ گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھانا چاہیے، ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔